اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی ناظرین کو جناب قاری محمد حسین نارائن صاحب، جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، جناب شہریار طارق شہری صاحب، جناب علی محمد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، اور یہاں پر ہمارے تمام کیمرہ مین جناب سلمان صاحب، جناب سکندر صاحب، جناب ہمارے آڈیو کے انچارج کی پوری ٹیم، ہمارے لائٹنگ کے انچارج کی پوری ٹیم، ہمارے کیمرہ مین جو یہاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جمیجب آپریٹر لاہور میں موجود ہمارے تمام ٹیم کے ممبران، اسلام آباد میں موجود ٹیم کے ممبران اور دام درم سخنے جو اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 26واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 27واں روزہ اختیار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں آج 26 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج مئی کی 20 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، گویا آج کی جب افطار کی نشریات ہوگی تو پھر ہم 27ویں شب میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، حضرت سلطان محمود غزنوی بہت بڑا نام ہے، اور یہاں آج کل ہم چونکہ ٹیلی ویژن پر اور ظاہر ٹیلی ویژن پر ہی اور ارطغرل کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہمارے بھی ہیروز ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اس بر صغیر پاک و ہند کے سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ شاہی لباس اتار کر رعیت کی تلاش میں، اور رعیت کی تلاش سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کیا نہیں ہے، تو وہ عموماً گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے گشت کیا تو دیکھا چوروں کا ایک گروہ موجود ہے، اور چوروں کا گروہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اچھا، شاہی لباس اتار رکھا تھا سلطان محمود نے، اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی تم میں سے ایک ہی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے پرساد دیا، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو سب نے کہا بھئی اپنا اپنا ہنر بیان کرو، تم میں کیا ہنر ہے؟ جیسے آپ ماشاءاللہ قرات کرتے ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، یہ نعت بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ صوفیانہ کلام بھی پڑھتے ہیں، یہ نعت پڑھتے ہیں، یہ پیر بھی ہیں، یہ استاد بھی ہیں۔ علی محمد خان صاحب کا اپنا ایک ہنر ہے، ماشاءاللہ حکیم بھی ہیں، حکمت سے بھی وابستہ ہیں، علم نجوم بھی جانتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی جانتے ہیں۔ آپ بھی حکمت سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ حکمت سے وابستہ ہیں، آپ میں حکمت بھی ہے، اور آپ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکمت سے بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، آپ یہ بھی ہے، تو یہ ساری باتیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھی آپ اپنے اپنے ہنر بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک نے کہا بھائی دیکھو میں جو ہوں نا وہ اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں، یعنی کہ میری ایسی خاصیت ہے کہ کتا جو ہے بھونکنے والا جو کچھ بھی اپنی آواز میں کہتا ہے تو وہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چور نے کہا اچھا۔ اب دوسرے چور سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو بھی میں اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، جس شخص کو بھی اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، اس کو دن میں بھی میں پہچان لیتا ہوں، بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں دن میں وہ شخص کون ہے، میں پہچان لیتا ہوں۔ اچھا، تیسرے نے کہا بھائی میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، ہاتھ کے زور سے میں نقب لگا لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نقب لگانے کے بعد جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو اصل میرے ہاتھ تھوڑے سے، اور جب میں گھر میں ہاتھ سے نقب لگایا، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مضبوط دیواروں سے بھی میں ہاتھ سے سوراخ کر لیتا ہوں، یعنی یہ میرے اندر یہ خاصیت ہے۔ تو ان کا اچھا یہ بات تو بڑی۔ چوتھے نے کہا بھائی میری ناک میں ایک ایسی خاصیت ہے
کہ میں مٹی بھی سونگھ لوں، اگر اللہ نے میری ناک میں ایسی خاصی مٹی سونگھ لوں تو میں معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ دفن ہے کہ نہیں ہے. یہ میری خاصیت ہے. اور میں بغیر بتلائے ہوئے بتا دوں گا کہ دلیل دے دوں گا، اور میرے پاس دلیل بھی ہوگی کہ بھئی اس جگہ خزانہ کیوں دفن تھا یا کسی سے دفن تھا، یہ میں بتا سکتا ہوں. تو آپ معذرت چاہتا ہوں. پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے، کہ 5 لوگ، کہ محل خواہ کتنی بلند کیوں نہ ہو، محل کی اونچائی اب وہ کتنی بلند کیوں نہ ہو، میں اپنے پنجے کے زور سے اس پہ کمند لگا کر اور میں اس محل میں داخل ہو جاتا ہوں اور مکان میں آسانی داخل ہو جاتا ہوں. اب سب نے مل کر بادشاہ سے پوچھا، اس نے کہا تھا محمود غزنوی صاحب نے فرمایا کہ میں تم میں سے ایک ہوں. انہوں نے کہا بھائی آپ بتائیے، بھائی آپ کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا بھائی میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت ریا ہو جاتے ہیں. یہ میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے. اور میں جب ترحم سے، یہ ترحم کہتے ہیں رحم سے، ترحم سے جب میں داڑھی ہلا دیتا ہوں تو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائی چلے بھائی اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا مزیدار کام ہو گیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے، ہم آپ کو اپنا قطب مان لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو لیجئے، اور اگر ہم پکڑے جاویں گے تو پھر آپ کی چھوٹ جاؤیں گے، جب پکڑے جاویں گے چھوٹ جاویں گے. تو اس سے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں اور جن جن ہنر سے ہماری چوری کی تکمیل ہو سکتی ہے ہم وہ ہنر استعمال کریں گے، اور سزا کا خطرہ اب رہا نہیں ہے کوئی، چونکہ آپ کی داڑھی ہل گئی تو ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس مشورے کے بعد سب نے محمود غزنوی کی طرف توجہ رکھی اور سب لوگ بڑھنے لگے محمود غزنوی کے محل کی طرف. اس میں محمود غزنوی شامل. اچھا، راستے میں کتا بھونکا، راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کتا کہہ رہا ہے شاید تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. پہلے نے کہا ہاں، کتے نے کہا شاید تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. لیکن چوروں نے اسے درجن دیا ایسے کیسے ہو سکتے ہیں بات کرنا ہے، لالچ تھا نا، لالچ جن نے کہا نہیں بھائی یہ بات غلط ہے. پھر آگے گئے تو ایک نے خاک سونگی، اس نے بتایا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے، اور پھر اس نے ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا، شاہی محل میں داخل ہو گیا. نقب زن نے نقب لگائی اور نقب لگانے کے بعد آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا، اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ جو بھی حاصل کیا تھا وہ پوشیدہ کر لیا. بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا، یعنی 5 کا حلیہ بادشاہ نے پہچان لیا. اب ہر ایک کے قیام گاہ کی راستوں کو بھی محفوظ کر لیا، کیونکہ سب مال مسروقہ جب تقسیم کر رہے تھے سب اپنے اپنے گھر گئے، تو اس نے ہر ایک کی قیام گاہ کو اپنی نگاہوں میں محفوظ کر لیا اور پھر شاہی محل کی طرف واپس روانہ ہو گیا. بادشاہ نے پوری رات کا جو ماجرا ہے وہ دن کو عدالت میں بیان کیا، اور ماجرا بیان کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو فلاں فلاں جگہ سے گرفتار کر کے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سب کو گرفتار کیا گیا اور سب کی جو ہے وہ مشقیں کسی ہوئی تھیں، سب بادشاہ کے دربار میں حاضر تھے. اب وہ چور سب کانپ رہے تھے چاروں کے چار. محمود غزنوی نے، لیکن جس کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں پہچان لیتا تھا، ایک تھا نا وہ بہت اطمینان سے تھا. اس نے کہا کہ کیونکہ اب اسے دن کے اجالے میں دیکھا، اس نے کہا کہ یہ تو محمود غزنوی ہے جو ہمارے ساتھ تھا. تو وہ بہت خوف و رجا سے، بڑا وہ مطلب اس پر خوف و رجا طاری نہیں تھی، وہ بہت اطمینان سے تھا اور وہ قہر سلطانی سے محفوظ تھا. اس نے کہا سلطان محمود غزنوی میرے ساتھ کیا کرے گا، میں تو لطف سلطانی کا مظاہرہ کروں گا، میں تو لطف سلطانی کا مظاہرہ کروں گا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسروانہ سے جب داڑھی ہلے گی تو پھر اس کے بعد کام ہو جائے گا ہمارا. تو اب اس شخص کا چہرہ کبھی امید سے کیا، کبھی اور کبھی خوف سے سرخ ہو رہا تھا. اگر داڑھی نہ ہلی تو کیا ہوگا، یہ خوف تھا، اور امید یہ تھی کہ میں بادشاہ کو جانتا ہوں کام ہو جائے گا. میں بھی بتاؤں گا نا میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی بات. تو اب ان سب چوروں کو جمع کرنے کے بعد محمود غزنوی نے کہا ان سب کو جلادوں کے سپرد کرو اور پھانسی پہ لٹکا دو.
وہ فیصلہ سناتی ہے. اب جیسے یہ فیصلہ سنا اس شخص نے دل سنبھال کر عرض کیا کہ ادب سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت جان کے من پاؤں تو ایک بات عرض کروں. محمود غزنوی نے کہا کہ بالکل کہو. اس نے کہا حضور رات ہم سب نے اپنے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی. ہم سب نے بھی اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی. اب خسروانہ ہنر کے ظہور کا وقت ہے. خسروانہ ہنر کی ظہور کا وقت ہے. آپ کو میں نے پہچان لیا, میں آپ کو جان گیا ہوں, میں نے پہچان لیا آپ کو. تو آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جائے تو مجرم خلاصی پا جاتے ہیں. تو لہٰذا بادشاہ سلامت ذرا کرم فرمائے یہ داڑھی ہلا دیجیے تاکہ آپ کی داڑھی ہلنے سے آپ کی لطف و کرم سے ہم اپنے جرائم کی عقوبت سے باہر نکل آئیں اور ہمیں نجات مل جائے. اب ایسا ہے کہ ہمارے ہنر تو کام آ گیا, اب صرف آپ کا ہنر باقی ہے, اس کو ذرا تکمیل تک پہنچا دیجئے. اور اب یہ آپ کے ہنر کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے, یہ آپ کے ہنر کی ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور کرم سے جلدی سے داڑھی ہلائیے, اور ورنہ ہمارے کلیجے تو خوف سے منہ کو آ رہے ہیں. لہٰذا برائے مہربانی ہم پر کرم فرمائیے اور ہم سب کو جلد مسرور فرمائیے. سلطان محمود سن کے مسکرا دیا. سلطان محمود کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے کہا دریائے کرم جو ہوتا ہے نا وہ مجرمین کی التجا اور فریاد سے جوش میں آ گیا, اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھو تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی, حتیٰ کہ تمہارے کمال اور تمہارے ہنر نے تمہاری گردنوں کو قہر میں مبتلا کر دیا. یہ تمہارے ہنر سے, تمہارے کمالات سے. اب بات یہ کہ جو بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا جو کہ ظاہر کہ جانتا تھا, اب سلطان کا جو عارف تھا اس نے رات کی ظلمت میں ہمیں پہچان لیا. ٹھیک ہے, وہ عارف تھا تم میں سے ایک عارف تھا, یہ جو عارف ہے اس نے پہچان لیا. اب اس شخص کی نگاہ شناس کی وجہ سے میں اس کی نگاہ کے صدقے تم سب کو آزاد کرتا ہوں. میں اس شخص کی نگاہ کے صدقے تم کو آزاد کرتا ہوں, اور مجھے اپنی پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے. مجھے اپنی پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں, کیونکہ پہچاننے والی آنکھ سے مجھے شرم آتی ہے. تو لہٰذا میں اب ہنر ظاہر کرتا ہوں, اپنی داڑھی ہلاتا ہوں اور تم سب کو رہا کرتا ہوں. بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ اور ہم سب جرائم کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس وقت بھی درجہ اتم ہوتا ہے, شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہماری کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے. وہ قرآن شریف میں نا, اور سلطان حقیقی تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں پر بھی موجود ہو اور تم جہاں کہیں بھی تم ہو. تو جب بندہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک خزانہ چرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایکچولی خزانے حدود الہیہ میں خیانت کرتا ہے. اور اللہ کے حقوق کی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی خیانت یہی ہے کہ اللہ کی عبادات میں خیانت, اور بندوں کے حقوق کی خیانت یہ کہ جو بندوں کا مال ہے, بندوں کا کام ہے, یتیم ہے ان کے, تو یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں. یہ سب چوریاں اللہ کے خزانے کی. یہاں پر یہ خیال رکھا کیجئے کہ شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کے سامنے ہی خزانہ اٹھا رہے ہیں, اسی کا خزانہ ہم اس کے سامنے اٹھا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم کس کی چوری کر رہے ہیں, ہم کس کا مال چوری کر رہے ہیں, ہم کہاں چوری کر رہے ہیں. تو بتانا صرف اتنا ہے کہ بات یہ کہ ہمارا قانون تو مکمل طور پر نازل ہو چکا ہے, جو کہ قرآن کی شکل میں. آج ہم قانون شکنی کر رہے ہیں تو دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے تمہیں بچاتا ہوں کہ تم راہ پر آ جاؤ, جیسے سلطان محمود غزنوی نے بچا لیا کہ تم راہ پر آ جاؤ. لیکن اگر ہوش میں نہ آئے اور نہ جاگے تو قیامت میں جب مشقیں کسی بھی ہوں گی اور تم میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تو اس وقت میرے قہر و غضب سے تمہیں کون بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا تو مطلب کہ فی المعال آخرت میں ہی دیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اور ممکن ہے کہ دنیا میں نظر انداز فرما دیں, یہ ان کی بھی شان ہے, اللہ کی شان ہے. لیکن
جس طرح خزانے کی چوری کے وقت سلطان محمود غزنوی چوروں کو دیکھ رہا تھا، اس وقت دنیا کے خزانوں کے اور دنیا کے اعمال جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعمال کی توفیق دی، آپ ان میں چوری کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا گناہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہو، یہ حکایت آپ کو اس لیے میں نے سنائی. دوسری بات یہ کہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کیونکہ جو تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی میں انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا میں جو یہ سمجھتا ہے اس کے پاس ہنر ہے، وہ اس ہنر سے بچ جائے گا، وہ ہنر سے نہیں بچے گا. صرف اور صرف وہاں سلطان محمود کی داڑھی تھی، وہاں اللہ کا فضل ہوگا بس. یہ تو سلطان محمود کی داڑھی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، وہ اللہ کا فضل ہوگا. فضل ہوگا تو بچ جائیں گے، ورنہ فضل نہیں ہوگا. اللہ نے پہلے کہہ دیا ھذا من فضل ربی، تم مجھ سے میرا فضل مانگو، اور یہی اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں ھذا من فضل ربی. تو بہرحال یہ کہ اتنا کہنا چاہوں گا کوئی ہنر کام آنے والا نہیں سوائے ایک ہنر کے، اور وہ ہنر یہ ہے، وقفے میں جانے سے پہلے کہوں گا، وہ ہنر یہ ہے کہ اس ظلمت کدے میں، اس دنیا میں اللہ کو پہچان لیں، جو کہ اس نے پہچان لیا تھا. اس نے پہچان لیا تھا کہ سلطان ہے، تم بھی پہچان لو کہ وہ پروردگار ہے. جب یہ تم پہچان لو گے، وہ نگاہ لے آؤ گے جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، جب وہ نگاہ تمہارے پاس ہوگی، وہ نگاہ سلطان شناس تھی، یہ نگاہ پروردگار شناس اگر ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم قہر و انتقام سے بھی بچ جاؤ گے، سزا سے بھی بچ جاؤ گے. اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو گے تو اللہ کو پہچانو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننا شروع کرو تاکہ اللہ کو پہچان لو گے. اور صرف سلطان ہی تمہیں بچا سکتا تھا اس رات، اور جو سلطانوں کا سلطان ہے وہی تمہیں بچائے گا روز حشر. لہٰذا اللہ کو پہچان لو، نار جہنم سے بچ جاؤ. اور بس یہ دعا میں آخر میں کرتا ہوں کہ دعا یہی کلمات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حکمران جو کہ جب بھی متعین فرما، ایسے حکمران متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے، بے شک بے شک بے شک، اور آمین. بے پردہ بے پردگی جہاں پر وہ ختم ہو. بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور امید اور خوف کے درمیان رہیے، جیسے کہ وہ سلطان شناس تھا، اسے خوف یہ تھا کہ کہیں مار نہ دیا جائے، امید یہ تھی کہ سلطان داڑھی ہلا دے گا. تو امید یہ رکھیے کہ اللہ معاف کر دے گا، اور خوف یہ رکھیے چوری نہیں کر دیا اللہ کے خزانوں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.